اسلامی اعتبار سے رجب المرجب شریف کا مبارک اور مطہر مہینہ رواں دواں ہے اور آج اس کی 12 تاریخ ہے، اور اس ماہ کی 13 تاریخ اکثر روایات کے مطابق ولادت مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے۔ تو اسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی سیرت مبارکہ پر کچھ کلام کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اس طرح 2026 کا پہلا جمعہ ذکر علی سے شروع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبت علی میں سارا سال اور پھر ساری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات وقار، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کی جہاں دیگر بے شمار فضیلتیں ہیں، وہیں آپ کی جو بہت بڑی فضیلت ہے وہ یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا خونی رشتہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو جو ولادت کے اعتبار سے سعادت نصیب ہوئی ہے وہ اور کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ پوری دنیا کے اندر کسی بھی انسان کو یہ شرف نہیں ملا کہ جس کی ولادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے اندر ہوئی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بھی وہ گھر جسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، اور آج پوری دنیا جس کی طرف رخ کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتی ہے وہ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ اور آج حضرت علی المرتضیٰ سے بغض اور نفرت اور عناد رکھنے والے لوگ بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، جو اسی کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، اسی کعبۃ اللہ کے گرد چکر لگاتے ہیں، اسی کعبۃ اللہ کی دیوار میں نصب شدہ حجر اسود کے بوسے لیتے ہیں، اور پھر وہیں سے نکلتے ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ پہ طعن کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ شاعر نے ایسے لوگوں کے لیے بڑا خوبصورت شعر لکھا ہے: علی نال بغض رکھیں ایویں تو نکمیاں، علی نال بغض رکھیں ایویں تو نکمیاں، اوتھے تیرا حج ہووے جتھے علی جمعیاں۔ وہاں پہ تو تیرا حج ہوتا ہے جہاں علی کی ولادت ہوئی ہے، اور تو اسی علی سے بغض رکھتا ہے جس کی جائے ولادت پہ جا کے وہاں پر کعبے کا طواف کرتا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کو نہ صرف پیدائش کے اعتبار سے یہ فضیلت حاصل ہے بلکہ شہادت کے اعتبار سے بھی آپ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ کی شہادت بھی اللہ کے گھر کے اندر ہوئی ہے۔ ہاں، اور مفسر شہیر مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں: کسے را میسر نشد ای سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ فرمایا دنیا کے اندر کسی انسان کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا ہے کہ جس کی ولادت بھی اللہ کے گھر میں ہوئی ہو اور اس کی شہادت بھی اللہ کے گھر میں ہوئی ہو۔ یہ فضیلت، یہ مقام و مرتبہ صرف سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو حاصل ہوا ہے کہ جن کی ولادت بھی اللہ کے گھر میں ہے، ان کی شہادت بھی اللہ کے گھر میں ہے۔ کسے را میسر نشد ای سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ اور پھر اس سے بڑھ کر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی جب ولادت ہوئی تو روایات میں آتا ہے کہ آپ کی آنکھیں نہیں کھلیں، آپ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولیں، اور گھر والے پریشان ہیں۔ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد حضور کی چچی پریشان ہیں کہ بیٹا آنکھیں نہیں کھول رہا، بچہ تو پیدا ہوا ہے، آنکھیں نہیں کھل رہی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے منہ کے اندر داخل فرمایا، جسے کہتے ہیں گھٹی دینا۔ حضور نے اپنے لعاب دہن کی گھٹی عطا فرمائی، اس گھٹی کے لعاب کی برکت
حضرت علی المرتضیٰ کی زبان پر جانے کی دیر تھی کہ حضرت علی المرتضیٰ نے دنیا کے اندر آتے ہی پہلی مرتبہ آنکھیں کھولی ہیں اور چہرہ ودھا کی زیارت کا شرف حاصل کر لیا۔ پہلی مرتبہ آنکھیں کھولتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی زیارت کی، اور میرا گمان یہ کہتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، ان نظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں آتے ہی پہلی مرتبہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ودھا کے مکھڑے کی زیارت کی تھی۔ اس کی برکت ایسی حاصل ہوئی کہ میرے آقا نے فرما دیا، علی نے دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے آنکھیں کھول کر رب کے محبوب کا دیدار کیا ہے۔ اب جو علی کے چہرے کی زیارت کرے گا اللہ اسے بھی عبادت کا اجر و ثواب عطا فرماتا رہے گا قیامت تک۔ اس لیے جس گھڑی اللہ کے گھر پیدا ہوئے مولا علی، جس گھڑی اللہ کے گھر پیدا ہوئے مولا علی، ذرہ ذرہ با ادب مل کر پکارا یا علی۔ اور جانثاران محمد کے کئی القاب ہیں، جانثاران محمد کے کئی القاب ہیں، علم کا دروازہ کہلائے مگر مولا علی، علم کا دروازہ کہلائے مگر مولا علی۔ اور جن کے چہرے پر نظر کرنا بھی عبادت ہے، جن کے چہرے پر نظر کرنا بھی عبادت ہے، وہ حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہیں مولا علی۔ حدیث مصطفیٰ کی روشنی کے اندر وہ حضرت علی المرتضیٰ ہیں جن کو رب نے یہ شان، یہ مقام، یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب حضرت ابو طالب، آپ نے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرمائی تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا جان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ کے اس بچے یعنی علی کی پرورش کی ذمہ داری میں لینا چاہتا ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، آپ اسے میرے سپرد کر دیں، میں اس کو پروان چڑھاؤں گا، میں اس کی تربیت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ابو طالب نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو جب حضور کے سپرد کیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رہے، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بچپن سے ہی حضور کے زیر تربیت پرورش پائی۔ اب ان دونوں کی فضیلت اور مقام و مرتبہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ساری زندگی کبھی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا ہے، تو حضرت علی کے بارے میں کوئی کیسے گمان کر سکتا ہے جس کی پرورش ہی آغوش رسالت میں ہوئی ہو، وہ کسی بت کے سامنے کیسے جھک سکتا ہے؟ انہوں نے جب پروان چڑھنے کے بعد ہوش سنبھالا ہے تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے والوں میں اپنا نام بھی لکھوا لیا۔ ہاں، یہ بھی ایک اختلاف بن سکتا تھا، لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہمارے بزرگوں کا جو شیوا ہے نا، آپ اگر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے بزرگوں نے امت کو ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کی ہے اور ہمیشہ تفرقہ بازی اور فتنوں سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور کے اندر یہ قریب تھا کہ فتنہ اٹھ جاتا، لوگ آپس میں دست و گریباں ہو جاتے کہ سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا ہے، چونکہ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں، تو مختلف لوگوں نے چونکہ اسلام قبول کیا۔ بعض روایات میں ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، بعد میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا، بعد میں حضور کے غلام حضرت زید کا، اور بعد میں حضرت علی المرتضیٰ کا ذکر ہے۔ تو اب قریب تھا کہ لوگ دست و گریباں ہو جاتے، ایک دوسرے کا جو حضرت علی سے محبت کرنے والے ہیں وہ کہتے نہیں سب سے پہلے حضرت علی نے اسلام قبول کیا، جو حضرت زید سے محبت کرنے والے وہ کہتے نہیں حضرت زید نے اسلام قبول کیا، عورتیں کہتی نہ حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، نوجوان کہتے نہیں حضرت ابوبکر صدیق نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ تو میرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ نے انہیں وہ عقل سلیم عطا کی تھی کہ انہوں نے ایسا فیصلہ کیا کہ امت کو قیامت تک ہر قسم کے فتنے سے محفوظ کر دیا۔ لہذا آپ نے فرمایا اس کا آسان حل یہ ہے کہ
عورتوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے قبول کیا ہے، نوجوانوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام قبول کیا ہے، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید نے اسلام قبول کیا ہے، اور معصوم چھوٹے بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے اسلام قبول کر لیا، فتنے کا بھی خاتمہ کر دیا اور کسی کو دوسرے نمبر پر بھی نہیں آنے دیا، ہر ایک پہلے نمبر پہ ہی آ گیا، ہر ایک کو ہی پہلے نمبر پہ لا دی۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار تھا۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کے بارے میں لفظ بولا جاتا ہے فاتح خیبر، خیبر شکن، یا اس کی تفصیل میں جانے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اتنا وقت ہے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم صرف فاتح خیبر نہیں ہیں، مولا علی صرف فاتح خیبر نہیں ہیں، بلکہ آپ فاتح نفس بھی ہیں، حضرت علی فاتح نفس بھی ہیں۔ آج فاتح خیبر کا نعرہ تو لگایا جاتا ہے، مگر فاتح نفس ہونے کی وجہ سے ان کی اس سیرت کو نہیں اپنایا جاتا۔ وہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ ایک جنگ کے موقع پر جب لڑائی کر رہے تھے، شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ جو کفار ہیں ان کو کاٹتے ہوئے گاجر مولی کی طرح آگے بڑھتے جا رہے ہیں کہ ایک کافر ایسا سامنے آیا کہ جس کے ساتھ مقابلہ ہوا، اس کی تلوار کو روکا، اس کی ڈھال کو پچھاڑا اور حضرت علی المرتضیٰ نے اٹھا کر اس کو زمین پر پٹکا۔ اب قریب تھا کہ اس کے اوپر حملہ کرتے، اس غلیظ نے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے چہرے پہ تھوک ڈال دیا۔ جو ہی اس نے یہ غلیظ حرکت کی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ آپ فوراً پیچھے ہٹ گئے، بجائے اس کے کہ حملہ کر کے مزید اس کو مارتے، آپ پیچھے ہٹ گئے۔ وہ حیران ہو گیا، اسے لڑتے ہوئے کوئی گالی دے دے، کوئی جو ہے وہ اس طرح کی غلیظ حرکت کر دے، کسی کے اوپر تھوک دے، تو اگلے کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ اگلا بندہ کہتا ہے میں تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دوں گا۔ لیکن حضرت علی المرتضیٰ فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ وہ یہودی پریشان ہو گیا، اس نے کہا بھئی یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے تو اتنی غلیظ حرکت کی ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کا غصہ بڑھ جاتا اور آپ نے صبر کیا اور استقامت سے کھڑے ہو گئے، وجہ کیا ہے؟ تو مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا میں نفس کا غلام نہیں ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں۔ میں نے تلوار اٹھائی تھی اللہ کے لیے، تجھ سے لڑ رہا تھا اللہ کے لیے، تجھے زمین پر اٹھا کر دے مارا تھا اللہ کی رضا کے لیے۔ اب تو نے جب یہ غلیظ حرکت کی ہے تو اگر میں اس کے ضمن میں تجھے قتل کروں، میں نفس کے غلبے میں آ جاؤں گا، اور نفس کی پیروی میں کرنا نہیں چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ جو کام میں نے اللہ کی رضا کے لیے شروع کیا تھا اسے نفس کی رضا کے لیے ختم کروں، لہٰذا میں نے نفس کو قابو کرتے ہوئے، اس کی خواہش کو پورا نہ کرتے ہوئے میں نے تجھے قتل کرنے کا ارادہ چھوڑ دیا اور پیچھے کھڑا ہو گیا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی رضا پر میرے نفس کی خواہش غالب آ جائے، اور جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا کہیں میرے نفس کی خواہش کا ذریعہ نہ بن جائے، لہٰذا میں نے تجھے قتل کرنے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ میں کھڑا ہو گیا کہ تجھے قتل کروں گا تو اللہ کی رضا کے لیے، نفس کو خوش کرنے کے لیے نہیں کروں گا۔ تو یہ سننا تھا کہ اس یہودی نے کہا یار یہ اتنا پیارا دین ہے، اتنا پیارا مذہب ہے۔ اس نے کہا مجھے بھی کلمہ پڑھا کے محمد عربی کا غلام بنا لیجیے۔ کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ آپ کا نفس پر قابو تھا اس انداز میں۔ اس لیے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے نفس کو پہچان جاتا ہے وہ اپنے رب کو پہچان جاتا ہے، اور حضرت علی سے بڑھ کر کون اپنے رب کو پہچاننے والا تھا؟ لہذا نفس پر ایسا قابو کہ ایسے عالم کے اندر جب لوگ غصے کے اندر مزید جو ہے وہ چلبلا اٹھتے ہیں، اس عالم میں مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ غصے پر اس حال میں قابو رکھتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں بھی غصے کی حالت کے اندر اپنے آپ پر قابو رکھنا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے بنا ہے، جب غصہ آئے تو پانی پی لیا کرو۔ میرے آقا نے فرمایا جب غصہ آئے کھڑے ہو تو بیٹھ جایا کرو، بیٹھے ہو تو لیٹ جایا کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں غصہ آتا ہے، ہم لیٹے ہوں تو بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھے ہوں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہوں تو حملہ ہی کر دیتے ہیں۔ آپ جتنے مرضی پڑھے لکھے ہو جائیں، آپ جتنے مرضی اعلیٰ مرتبے پر پہنچ جائیں، اگر غصے پر آپ کا قابو نہیں ہے، غصے کی حالت میں آپ زبان سے اول فول بکنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کردار کے اعلیٰ شخصیت نہیں ہیں۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھنا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، میرے صحابہ بتاؤ کیا تم جانتے ہو کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟
صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جو دشمن کو پچھاڑ دے، حضور نے فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ جو یہ کرے، فرمایا نہیں۔ جو وہ کرے، فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ ارشاد فرما دیں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے زیادہ بہادر وہ ہے جو غصے کی حالت کے اندر اپنے اوپر قابو پا لیتا ہے، جو غصے کو اپنے قابو میں رکھتا ہے۔ ایسے ہی علی شیر خدا نہیں ہیں کہ ان کو جو ہے وہ لڑائی کی وجہ سے شیر خدا کہہ دیا ہو، بلکہ وہ لڑائی کے عالم میں کب اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے، کب کسی کو قتل کرنا ہے، کب ہاتھ کو روکنا ہے، کب زبان سے کچھ الفاظ کہنے ہیں، کب نہیں کہنے ہیں۔ اس لیے علی المرتضیٰ نہ صرف فاتح خیبر ہیں بلکہ فاتح نفس بھی ہیں۔ وہ ایسے شیر خدا ہیں کہ جو دشمن کو بھی زیر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اپنے نفس کو بھی قابو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اللہ نے انہیں یہ شان عطا فرما دی ہے۔ وہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ ہیں۔ اور پھر چونکہ یہ معراج شریف کا مہینہ ہے اور انشاءاللہ اگلے خطبۃ الجمعہ کے اندر ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت سفر معراج کا تذکرہ اور اس سے حاصل ہونے والے سبق کے حوالے سے بھی کلام کرنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ بشرط زندگی۔ تو اسی سے ملتا جلتا مولا کائنات کے حوالے سے ایک مختصر سا جز ہے، وہ اس کے ساتھ شامل کر کے بات کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنتی جبہ عطا فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جبہ لے کر جب تشریف لائے اور صحابہ کرام کے درمیان جلوہ گر تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص اس جبے کی مراد کو پہنچ جائے گا یہ جنتی جبہ اسے عطا کر دیا جائے گا، جو اس کی مراد کو پہنچے گا۔ اب سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو بکر تمہیں یہ جبہ عطا کیا جائے تو کیا کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ جبہ مجھے عطا کر دیں تو میں پوری دنیا کو صداقت کے نور سے بھر دوں گا، پوری دنیا کو صداقت کے نور، سچائی کو عام کر دوں گا، پوری دنیا میں سچائی کو عام کر دوں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر بہت خوب، بہت کمال سوچ ہے تمہاری، لیکن تم اس جبے کی مراد کو نہیں پہنچے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ میرے آقا نے پوچھا اے عمر جب تمہیں جبہ دیا جائے تو کیا کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ پوری دنیا کو عدل کے نور سے بھر دوں گا، پوری دنیا میں عدل کو عام کر دوں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت خوب، مگر تم مراد کو نہیں پہنچے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی تشریف لائے، فرمایا تم کیا کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ اگر مجھے یہ جبہ عطا کریں تو میں پوری دنیا کے اندر حیا اور سخاوت کو عام کر دوں گا، پوری دنیا میں حیا اور سخاوت کا نور بانٹ دوں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت خوب، مگر تم بھی مراد کو نہیں پہنچے۔ مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تشریف لائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے علی تم بتاؤ کہ اس جبے کو تمہیں عطا کیا جائے، تمہیں یہ جبہ مل جائے تو تم کیا کرو گے؟ تو مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کا جواب سنیے اور اپنے قلوب و اذہان کو نور ایمان سے منور کیجیے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے عرض کی یا رسول اللہ اگر یہ جبہ آپ مجھے عطا کر دیں تو میں پوری دنیا کے انسانوں کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالنا شروع کر دوں گا، پوری دنیا کے انسانوں کے عیبوں پر پردہ ڈال دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا روحانی فیض ہے کہ آپ لوگوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، اور اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں یاد رکھو جو دنیا کے اندر لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، عیبوں کے پردہ پوشی کرے گا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اس کے عیبوں کے اوپر پردے ڈال دے گا۔ قیامت والے دن اللہ اس کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے گا جو دنیا کے اندر لوگوں کے عیب جو ہے وہ ان کے اوپر پردہ ڈالے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں کسی کا عیب پتہ تو چل جائے، اگر ہمیں کسی سے مخالفت ہو جائے، اس کا عیب نظر آ جائے ذرا سا، اس کی تعریف تو ہم برداشت ہی نہیں کرتے۔ اگر کوئی اس کی تعریف ہمارے سامنے کر رہا ہو، یار فلاں بندہ بڑا اچھا ہے، وہ تو جانتا ہی نہیں انہوں، اس کے اندر تو یہ بھی خامی ہے، یہ بھی خامی ہے، یہ بھی خامی ہے، ہم اس کے پردے چاک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر یہ شوق ہے بعض لوگوں کا بیٹھ کر غیبتیں کرنا، دوسروں کے عیبوں کی پردہ دری کرنا، اپنے عیب کوئی نہیں دیکھنے، اپنے عیبوں کی طرف توجہ کوئی نہیں کرنی، لوگوں کے عیبوں کو دیکھتے رہنا ہے۔ نہ تھی اپنے عیبوں کی جب مجھے خبر، رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر، نہ تھی اپنے عیبوں کی جب مجھے خبر،
رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر، اور پڑی اپنے عیبوں پر جب میری نظر، تو پھر میری نظر میں کوئی برا نہ رہا۔ کاش کہ ہمیں اپنے عیبوں کی خبر ہو جائے، جب اپنے عیبوں کی خبر ہو جائے گی پھر ہمیں دنیا میں کوئی جو ہے وہ برا نظر نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ کسی شاعر نے بڑا خوبصورت کلام لکھا تھا کہ کسی بشر میں ہزار خامی اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا، کسی بشر میں ہزار خامی اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا، کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا۔ اگر منادی کو لوگ آئیں تمہیں قرے دیں، تمہیں منائیں، تمہاری ہستی کے گیت گائیں، تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا۔ جواز یہ ہے، دلیل یہ ہے، حرام نعتوں کی قربتوں کو، ضعیف لمحوں کی قربتوں کو، ہماری ساری حماقتوں کو، ہماری ساری خباثتوں کو وہ دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے، مگر وہ چپ ہے۔ اگر وہ چپ ہے تو میری مانو وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا۔ ہاں، لوگوں کے عیبوں کی پردہ دری نہ کرنا، عیبوں کے اوپر پردہ ڈالنا، اور یہی مولا کائنات کی سیرت ہے، اور یہی تمام اولیاء کرام کی سیرت ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر جتنے بھی سلاسل طریقت ہیں، ان تمام تک جو روحانی فیض پہنچ رہا ہے وہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کے ذریعے سے پہنچ رہا ہے۔ جو مخالفین اولیاء ہیں، جو مخالفین مولا کائنات ہیں، وہ مخالفتیں کرتے رہیں گے، ان کو کوئی کام جو نہیں آتا۔ ابھی 31 دسمبر کو میں کوٹلی آزاد کشمیر میں تھا، وہاں آستانہ عالیہ گلہاز شریف کے اندر، اللہ اکبر، عظیم روحانی منظر تھے، وہاں عرس مبارک تھا، لیکن اس میں آنے والے عقیدت مندوں کے جو آنے کے مناظر تھے، سوائے اللہ کے ذکر کے ان کی زبانوں پر کوئی لفظ نہیں تھا، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی جو ہے وہ شور شرابہ نہیں، کوئی نعرے بازی نہیں، کچھ بھی نہیں، بڑا پرسکون اور دل سوز قسم کا منظر تھا۔ اور وہاں آنے والے ہجوم لوگوں کے جو ہے وہ قطاروں کے اندر، پورا کوٹلی شہر جو ہے وہ ہجوم سے بھرا ہوا ہے، پورے کوٹلی شہر کے اندر ناکے لگے ہوئے ہیں اور گاڑیاں تک نہیں جا رہی، وہاں صرف پیدل لوگوں کا ہجوم ہے، اور اتنا رش ہے کہ پیدل چلنے کی جگہ تک باقی نہیں ہے۔ تو وہاں کھڑا اس ہجوم کے اندر دعا میں شرکت کرتے ہوئے میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو لوگ اولیاء کرام کی بیٹھے ہوئے مخالفت کرتے ہیں، جن کی زندگیاں گزر گئی ہیں اولیاء کرام کی مخالفت کرتے ہوئے، جن کے نعرے ہی اولیاء کے خلاف ہیں، جن کی باتیں ہی اولیاء کے خلاف ہیں، وہ کھاتے ہی اولیاء کے خلاف بک بک کر کے ہیں، ان کے یوٹیوب چینل چلتے ہی اولیاء کی مخالفت کر کے ہیں، ان کا نظام چلتا ہی اولیاء کرام کے خلاف ہے، وہ دنیا ساری کے اندر مل کر اولیاء کرام کی مخالفت کرتے جا رہے ہیں۔ وہ گستاخ رسول ملعون جہلم کا گستاخ جب 3 مہینے کے بعد قید سے رہا ہو کے آتا ہے تو 150 سے زیادہ لوگ قطار کے اندر اس کے استقبال میں کھڑے نہیں ہوتے، اس کی اکیڈمی کے باہر کھڑے نہیں ہوتے۔ میں نے کہا جتنی تیرے استقبال میں کھڑے ہونے والے لوگوں کی تعداد ہے، ارے اس سے کہیں زیادہ وہاں اس عرس کے اندر لوگوں تک آواز پہنچانے کے لیے لگنے والے سپیکروں کی تعداد ہے۔ ہاں، سپیکروں کی تعداد بھی زیادہ ہے، اور جتنے تیرے فالور ہیں نا، وہاں پر باقاعدہ جو لوگ جاتے ہیں مسجد اور اس مزار اقدس کے حصے کے اندر باقاعدہ شاپر تقسیم کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ اپنے جوتے اٹھا کر آپ ان میں لے کے اپنے ساتھ چلے جائیں تاکہ جوتوں کی کوئی ٹینشن آپ کو نہ ہو۔ تو جتنے تیرے فالور اور جتنے تیرے جو ہے وہ سبسکرائبر ہیں، اس سے زیادہ تو وہاں پر جوتیاں حفاظت سے سنبھالنے کے لیے شاپر تقسیم کیے جاتے ہیں، اور وہاں پر آنے والے زائرین کی تعداد، وہاں پر آنے والے علماء کی تعداد، وہاں پر لنگر تقسیم کرنے کی تعداد، لاکھوں کروڑوں روپے کا لنگر وہاں پر تقسیم ہوتا ہے، اور پھر ہفتے کے بعد ایک دن سموسے نہیں چلتے بلکہ وہاں پر پورا دن صبح سے لے کر شام تک لنگر تقسیم ہوتا جا رہا ہے۔ اور اللہ کے ولیوں کے یہ آستانے ہیں جہاں سے محبت اور سوز تقسیم ہو رہا ہے، مولا کائنات کا حقیقی فیض آگے منتقل ہو رہا ہے۔ تو علامہ اقبال کا یہ شعر یاد آتا ہے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جنہیں یہ معرفت حاصل ہو جاتی ہے پھر وہ اپنے نفس کی طرف دیکھتے ہیں، کیونکہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مولا کائنات کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔